نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، آپ کی لاکھوں حاجات کیوں نہ ہوں، بس یہی ایک وظیفہ کافی ہے۔ 11 دن 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور جیسی زندگی آپ اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ویسی زندگی ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان مواقع کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آتے ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان موقعوں سے ان میں پنہاں صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر ذیل میں درج روٹین، عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب جی نہیں سکتا جب تک وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ اوسط درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت ترین افراد ہی امیر بن پاتے ہیں، جبکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کسی سرمایہ دارانہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان موجود ہے، مگر اس کے لیے آپ بھی پرعزم ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میں اپنے طبقے سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا۔ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات بلند کریں گے تو کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسے حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا بری بات ہے۔ خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو دنوں میں امیر کر دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ بغیر پیسوں یا دولت کے کوئی دنیاوی کام آپ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں، گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا پھر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کاموں کے لیے دولت یا پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ بعض اوقات کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمیں دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی اچانک زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کہیں نہ کہیں سے فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگے۔ تو ناظرین، یہ ایسے ہی افراد کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے ضرور پورا فرمائے گا، اور آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا کون سی ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان ذات نہیں ہے۔ اس کی عطا کے دروازے ہر وقت اور ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور جھولیاں بھر بھر کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں
کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے اور امامت کرانے والا اس طرح کے مقتدی سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نفل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ یہ عمل افضل ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے وہ کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے، اور خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب بہت ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ خواہ جلد از جلد دولت مند بننے کی خواہش مند ہوں یا زندگی میں کسی اور مقصد میں کامیابی چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں باتیں انتہائی عام فہم اور قابل عمل ہیں۔ پہلے یہ سوچئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن جب ان پر آپ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو ان کی افادیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کیجئے اور پھر اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے شروع کر دیجئے۔ اس پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام مت لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے، اور ایسا ابتدائی اصول جیسا کہ بچوں کے لیے نرسری کی تعلیم ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے یہ کلیہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس طرح اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم کے ابتدائی درجات سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح کامیابی کے حصول کے لیے چند ایک بنیادی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چند مخصوص کلیات پر عمل کر کے کوئی شخص کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا دولت مند بھی بن سکتا ہے، اور ان کے نزدیک اس قسم کے کلیے محض فضول باتیں ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دولت مندی کیا شے ہے، اور کیا کوئی شخص اپنی انتھک اور صحیح سمت میں جد و جہد سے مالدار بھی بن سکتا ہے۔ وہ دولت مندی کو صرف قسمت کا کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قسمت اور محنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ محنت ایک ایسی قوت ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ یہ ایک اعجاز آفری قوت ہے۔ دنیا کی تمام ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتھک محنت نہیں کرتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کرتے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کی مثال اس مینڈک جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے ہی موجود
نہیں۔ قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے اور لوگ اس کے صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی اس نے محنت اور محنت ہی کو اپنا اصول بنایا ہے۔ نظریہ محنت دولت مندی کا پیامبر ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ محنت کرو کیونکہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ اگر اس کے باوجود لوگ محنت کے بجائے قسمت پر شاکر رہتے ہیں، جو مل گیا اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں محنت کا کیا قصور ہے؟ جس شے سے آپ نے استفادہ ہی نہیں کیا اسے فضول اور بے ثمر قرار دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر رات صرف 1 گھنٹہ اس سوچ میں گزارتے ہوں کہ دولت مند بننے کا راز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو ناظرین، ایک پرانی کہاوت ہے کہ مکان باتوں سے نہیں بنا کرتے۔ جو لوگ ترقی کرنا نہیں چاہتے انہیں سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنی مدد آپ نہیں کرتے تو ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ جو شخص سیڑھی پر چڑھنا نہ چاہے اسے کون سیڑھی چڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم میں بڑی طاقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم میں طاقت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں طاقت ہے، اور یہ ایک زبردست صلاحیت ہے جو آپ کو آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ کامیابی کی سیڑھی پر آپ کو خود چڑھنا پڑتا ہے، قدم بقدم بلندی کی طرف جانا پڑتا ہے، ایک وقت میں صرف ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین مانو یا نہ مانو، آج وہ اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بتا رہا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی انشاءاللہ کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو، آدھے منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ لینا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتلایا راتوں رات پیسوں میں کھیلنے لگا، اور اس وظیفے کو میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کو آج تلک بتلایا ہے اس کی زندگی میں ناظرین دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر 1 کروڑ اللہ سے مانگ لینا، صرف 1 کروڑ اللہ پاک 10 کروڑ عطا کریں گے۔ جتنا مانگو گے اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، اور اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے دکھی اور پریشان حال بھائیوں بہنوں کے لیے۔ یہ ویڈیو اور آج اس ویڈیو میں بتایا گیا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے۔ اگر آپ غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ میری بہنیں اور میرے بھائی جو اکثر کمنٹس میں میسیجز کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ ایسی بہنوں نے مجھے واٹس ایپ میسیجز کیے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، گھر میں ان کے اتنے فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میری بہنوں نے رو رو کر جب مجھ سے رابطہ کیا، آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بس ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہماری زندگی میں اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم اپنی ضروریات ہنسی خوشی پوری کر سکیں، 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل ہم نہیں دے پا رہے، اوپر سے قرض دار ہیں، قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم اپنی زندگی سے بیزار آ چکے ہیں، ہم اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کے 2-2 3 دن کے اندر کسی کو 1 دن کے اندر الحمدللہ ان کی حاجتیں پوری ہوئیں، مرادیں پوری ہوئیں، گھر میں ان کے ایسے رزق آیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت لائے گا کہ آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 1 دن کے اندر انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ میں بس قسم نہیں اٹھاتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پورے یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ وظیفہ جب بھی پڑھتا ہوں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔
ناظرین، ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور جب میرا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہوں اور رزق کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ جو میرے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور کچھ تو ایسے میرے بھائی بہن ہیں جن کو اپنی شادیوں کے مسئلے تھے، کسی کے بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے، یہ وظیفہ پڑھ کے ان کے شادیوں کے مسائل بھی الحمدللہ حل ہوئے، لوگوں کی بیماریاں بھی ختم ہوئیں، قرض جو تھا لوگوں کے اوپر بے شمار پہاڑ جتنا، الحمدللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوئے، لوگوں کے قرضداروں نے قرضے معاف کر دیے، یا انہیں اتنا پیسہ ملا کہ انہوں نے خود اپنے قرضے ادا کر دیے۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے، چاہے آپ اپنے گھر پر ہوں، کاروبار پر ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، اسکول، یونیورسٹی، کالج ہوں، جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھیں اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کوئی گھنٹوں کا وظیفہ نہیں ہے، چند منٹ میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ جہاں کہیں موجود ہیں، کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اسی وقت پڑھ لیجئے۔ جب عمل کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ کرنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور طاقتور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ طاقتور کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ اور یہ وظیفہ بھی یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ کلمہ بھی آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ آپ کی تمام حاجات اور خواہشات اللہ کے دربار سے پوری کرواتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام مشکلات، آپ کی تمام بندشوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور ناظرین، یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اللہ کو بتانی ہے، اپنے مسائل، اپنی پریشان حالیاں، اپنے دکھ، اپنی تکالیف اپنے رب کو بیان کرنی ہے، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دل میں وسوسہ رکھ کر یہ مت کرنا، بلکہ یہ یقین رکھ کر یہ وظیفہ اور دعا کرنا کہ انشاءاللہ آپ کا رب آپ کی ضرور سنے گا، آپ کا رب آپ کی ضرورتیں اور خواہشات ضرور پوری کرے گا، آپ کا رب آپ کی تمام مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکالیف ضرور ختم کرے گا۔ اور جب آپ دعا مکمل کر لیجئے تو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، وہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام پریشان حال بھائی بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ سب کی تمام جائز حاجات، خواہشات، ضروریات پوری فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ہمارے لیے ہدیتاً تحفتاً سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔